محلے کی مسجد کی ترمیم و تزئین کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھے ہونے میں دیر ہو گئی۔ انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکڑ والا بندہ ہے تو موٹا تاجر، مگر اپنے فسق و فجور میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کا مدعا بتایا تو صاحب اور بھی ناراض ہو گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے سپیکروں کی گئی تمہاری باں سے تنگ ہوں، اوپر سے تم ادھر تک آ پہنچے ہو، اور محلے دار مر گئے ہیں کیا جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی ہے۔ امام صاحب نے کہا، صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دست تعاون کی اشد ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ صاحب نے امام صاحب سے کہا، لاؤ اپنا ہاتھ میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس تاجر صاحب نے امام کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی کہ فوراً منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ اور دھیمے سے لہجے میں بولا، کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، آپ 3 لاکھ روپے دے دیں۔ تاجر نے کہا، میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں مکمل طور پر 8 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تاجر صاحب اندر جا کر ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجئے گا۔ سبق بات کرنے کا انداز، سلیقہ اور تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے، اور ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز و قرآن اور دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔